اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو منگتا سونے نبی دا کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر اپنی تمام بہنوں سے مخاطب ہوں۔ میری وہ بہنیں جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، جو کہتی ہیں کہ معاشرے کے اندر ہمیں بھی لڑکوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے، آزادیاں ملنی چاہیے جیسے کہ لڑکوں کو ملتی ہیں۔ تو آج اس چیز کی وضاحت بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ ایسی طریقے سے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے بعد میری بہنیں کوئی بھی ناجائز مطالبہ نہ اپنے والدین سے کریں گی، نہ اپنے کسی ہمسفر سے کریں گی، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو بڑی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے کہ عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے، لڑکوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے، ان کو نکلنے کا باہر موقع دینا چاہیے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو، بہنوں کو باہر نکلنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ عربی سے زیادہ آپ کو علم ہے؟ نبی پاک کو علم تھا کہ آنے والے معاشرے کے اندر یہ کام ہوں گے، معاشرے کے اندر اتنی بے حیائی عام ہو جائے گی، اس لیے نبی پاک نے عورتوں کو گھر کی چار دیواری کے اندر محفوظ کرنے کا حکم دیا۔ آج میری بہنیں آواز اٹھاتی ہیں ہمیں بھی حقوق ملنے چاہیے، باہر نکلنے کا موقع دینا چاہیے، مگر میں ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا، اگر آپ خود کو امت محمدیہ میں سے مانتے ہیں، اسلام پہ چلنے والے، قرآن پہ چلنے والے مانتے ہیں، تو آپ کبھی بھی اس چیز کا مطالبہ نہیں کرو گے۔ ہاں، اگر آپ نے اپنے رسم و رواج کے اندر ہندوؤں کے رسم و رواج اختیار کر لیے ہیں، انگریزوں کے رسم و رواج اختیار کر لیے ہیں، تو یہ آپ اپنے لیے آواز ضرور اٹھائیں گے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی شاید۔ ایک لوہار کی دکان ہے، اس پہ لوہا استعمال ہوتا ہے، اور وہ لوہا سارا دن لوہار استعمال کرتا ہے، کبھی ادھر پھینکتا ہے، کبھی ادھر پھینکتا ہے، بعض اوقات وہ زنگ آلود بھی ہو جاتا ہے، مگر لوہار اس کو دوبارہ استعمال کر لیتا ہے۔ اس کی کوالٹی پہ، اس کی شان و شوکت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مگر دوسری طرف ایک سونار کی دکان ہے، سونے کی چیزیں بناتا ہے، ایک سونے کی انگوٹھی بناتا ہے اور اس پہ ہیرا بھی لگاتا ہے، اور اس انگوٹھی کو 3-4 تجوریوں کے اندر، 3-4 لاکرز کے اندر بند کر کے رکھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس پہ کوئی خراش نہ آ جائے، کیونکہ اس سونار کو پتا ہے اس وقت تھوڑی سی بھی خراش آ گئی تو اس کی قیمت یا بالکل ہی ختم ہو جائے گی یا پھر آدھی رہ جائے گی۔ تو لوہار کی دکان پہ جو لوہا ہے، اس کی مثال لڑکوں کی طرح ہے۔ لڑکے جو بھی کر لیں، جیسے بھی الزامات ان پہ لگا لیے جائیں، پر ان کی شان و شوکت کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ معاشرے کے اندر وہ چلتے رہتے ہیں، مگر دوسری طرف جو سونار کی دکان پہ انگوٹھی پڑی ہے، اس پہ ذرا سی خراش آ جائے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، سونار اس کو بیچنے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی طرح ہی میری بہن بیٹیوں کی عزت پہ تھوڑا سا داغ لگ جائے یا کوئی جان بوجھ کے کوئی الزام لگا دے تو اس کے والدین جو ہیں وہ زندگی کے اندر ہی ڈوب کے مر جاتے ہیں، شرمسار ہو جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ بے شک الزام وہ جھوٹا ہو، مگر ہماری کائنات کے اندر جو لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر لوگ سچائی کے ساتھ نہیں، جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ بے شک جتنی مرضی صفائیاں دیتے رہیں تو پھر وہ جھوٹ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ لوگ تو اس چیز کا موقع چاہتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں کوئی موقع ملے اور ہم کسی پہ آواز اٹھائیں۔ تو اپنی بہنوں سے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ آپ کو پہلے کون سے حقوق ملے ہوئے تھے؟ نبی پاک کے آنے سے پہلے آپ کو پاؤں کی خاک، پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا،
نبی پاک نے آپ کو جب دنیا کے اندر آنے لگی تو رحمت بنا کے بھیجا گیا. پھر اس کے بعد آپ کے قدموں تلے نبی پاک نے جنت کو رکھوایا. وہ جنت جس کے بعد تمام مومنین مومنات نے بروز قیامت جانا ہے, اس جنت کو آپ کے قدموں تلے رکھوا دیا. اس سے بڑا انعام آپ کو کیا چاہیے؟ کتابیں تو بہت سی ہیں, مگر کور نبی پاک نے صرف قرآن مجید اور مسلمان عورتوں کے لیے تیار کروایا. آپ نے فرمایا قرآن مجید پہ کور ہوگا, اور دوسرا میری مسلمان بہنوں, ماؤں, بیٹیوں کے لیے کور بنایا گیا ہے. دنیا کے اندر عورتیں تو بہت سی ہیں, یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, کافر بھی ہیں, بہت سی ہیں, مگر کور صرف مسلمانوں کے لیے, نقاب صرف مسلمانوں کے لیے, حجاب صرف مسلمانوں کے لیے, پردہ صرف مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے. اپنے آپ پہ فخر کیجئے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے آپ کو یہ حقوق عطا فرمائے. آج بھی کافروں, یہودیوں, عیسائیوں کے معاشرے کے اندر چلے جاؤ تو آپ کو عورتوں کی عزت وہ نہیں ملے گی جو اسلام نے عورتوں کو عطا فرمائی ہے. اپنے ماں باپ کو تکلیف دینا بند کیجئے. آپ کے ماں باپ تمام تجربات سے گزر چکے ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی آپ کا برا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچیوں کی عزت ہمیشہ محفوظ رہے. آج کس معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ لڑکی گھر سے باہر نکلتی نہیں اور اس کو بھوکے بیڑیے پہلے نوچ نوچ کے کھا جاتے ہیں. تو خدا را اپنے آپ کو محفوظ کیجئے. اسلام جو ہے وہ آپ کا برا کبھی بھی نہیں چاہے گا. اسلام کو پتہ ہے جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے اور جو آنے والے دور کے اندر ہوگا, تو لہٰذا اپنے آپ کو ابھی سے محفوظ کر لیجئے تاکہ ہم بروز قیامت نبی پاک کے سامنے شرمندہ نہ ہو. نبی پاک تو فرمائیں گے کہ میں تو ایسا مذہب چھوڑ کے گیا تھا جس میں تمہارے لیے کوئی کمی نہیں تھی, تم ہر طرح سے محفوظ تھے, مگر تم نے خود جہالیت کے دور کو چنا. تو آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو کے اندر کوئی بھی میری بات بری لگی ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.